تیاری کا مرحلہ، تیسرا ہے ہجرت کا آغاز، اور تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت۔ تیاری کا مرحلہ دیکھیں اس کو، تیاری کے مرحلے میں دو باتیں آئیں گی، ایک ہے مہاجرین کی تیاری اور ایک انصار کی تیاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں میں، دماغ میں ایمان کی اہمیت اتنی ڈال دی، پیدا کر دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ نتیجہ نکلا کہ ان کے دماغ میں ایمان اتنا اہم ہو گیا کہ ان کے لیے وطن چھوڑنا، رشتے داروں کو چھوڑنا، زندگی کی سہولیات کو چھوڑنا آسان ہے۔ ہجرت کسی سیر و تفریح کا نام نہیں ہے کہ آپ ایک علاقے سے چھوڑ کر کے دوسرے علاقے میں چلے جائیں۔ ہجرت تو قربانی کا نام ہے، اپنے سب چیزوں کو چھوڑنا ہے، اپنے وطن کو چھوڑنا ہے، اپنے رشتے داروں کو چھوڑنا ہے، اور زندگی کی تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے پردیس میں جانا۔ یہ ہر آدمی کا کام تو نہیں ہے۔ اب آپ کو کہا جائے بغیر کسی تجارت کے، بغیر کسی رشتے دار سے ملاقات کے آپ کراچی کو چھوڑ کر کے چلے جاؤ کوئٹہ کے اندر آباد ہو جاؤ، تو کیوں آباد ہو جائیں؟ کوئٹہ کے کسی انسان کو کہا جائے کہ اب تم کوئٹہ چھوڑ دو، تم جا کے لاہور میں آباد ہو جاؤ، کیوں آباد ہو جائے؟ لاہور میں میرا کون جاننے والا؟ وہاں تو میرا گھر بھی نہیں ہے، وہاں میرے رشتے دار بھی نہیں ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر جا مدینہ منورہ، اپنے وطن کو چھوڑو، اپنے آباد گھروں کو چھوڑو، جاؤ پردیس میں، اپنے رشتے داروں کو چھوڑو، وہاں نئے نئے لوگ ہوں گے، اور یہ زندگی کا سارا سامان یہاں چھوڑو جاؤ دوسرے علاقہ میں۔ یہ ہر آدمی کا کام نہیں۔ ایک نمبر دو، کافروں کی طرف سے اتنی زیادہ سختی ہو گئی، ظلم ہو گیا کہ ان کے دماغ میں بات بیٹھ گئی کہ اب یہاں رہنا مشکل، تو مہاجرین ذہنی طور پر تیار ہو۔ یہ پہلا مرحلہ ہے مہاجرین کی تیاری۔ اب مہاجرین کو حکم کیا جاتا ہے کہ تم اپنے علاقے کو چھوڑ کر کے چلے جاؤ، ایک حکم ملا تیار۔ اور دوسری طرف سے انصار کی تیاری، اگر ایک مہمان آپ کے گھر میں آئے اور میزبان اس کو مہمان بنانے کے لیے تیار نہ ہو تو مہمان کیسے جائے؟ اگر ایک آدمی گھر کے اندر آتا ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام کیے تھے، تو میں آپ کے مہمان بن کر آؤں، کہاں مجھے آپ کا مہمان بننا قبول نہیں، تو کیسے جائے گا اس کے گھر پر؟ مہاجرین کی مثال مہمان کی، انصار کی مثال میزبان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں دونوں کو تیار کیا، یہاں ان کا ذہن بنایا، وہاں ان کا ذہن بنایا۔ یہ انصاری لوگ 3 سال پہلے آئے تھے، 3 سال پہلے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال پہلے ہجرت نہیں کی، درمیان میں 3 سال کا عرصہ گزرا ہے، اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ اب جاؤ ہجرت، اور ان کو صاف صاف بات کی ہے کہ میں آؤں گا آپ کے پاس، میں اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچانا چاہتا ہوں، تم مجھے ٹھکانہ دے دو گے؟ کل کو مخالفت ہوگی، تم میری مخالفت والوں کے ساتھ پھر آؤ گے سامنے۔ اور ان کے ایک سردار نے کھڑے ہو کر کہا تھا تم سوچ کر معاہدہ کرو۔ جب اس گھاٹی کے اندر وہ بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے تو وہ صحابی کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا تم کو معلوم ہے اس بیعت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ساری دنیا سے ٹکر لینا۔ کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے علاقے میں آئیں گے، لوگ مخالفت میں آئیں گے، تمہاری بھی مخالفت کریں گے، اور ساری طرف سے لوگ آئیں گے، تم مقابلے کے لیے تیار ہوا بھی سے دماغی طور پر؟ انہوں نے کہا تھا ہم بالکل تیار۔
حتیٰ کہ ایک دفعہ تو نے کہا اللہ کے رسول آپ اجازت دے دو ہم تلوار لے کر آتے. آپ نے فرمایا ابھی مجھے اس کا حکم نہیں کہ یہ ہجرت کا پہلا مرحلہ ہے تیاری کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو وطن چھوڑنے پر تیار کیا اور انصار کو ان کے قبول کرنے پر تیار کیا. اب وہ بالکل خوش دلی کے ساتھ دل کی بشاشت کے ساتھ ہجرت کر کے جا رہے ہیں. ان کو غم کوئی نہیں ہے ہمارا وطن چھوٹ گیا ہم سے, ہمارا گھر چھوٹ گیا ہم سے, ہمارا مال چھوٹ گیا ہم سے. ان کو اس کا غم نہیں ہے. ان کو اس کی خوشی ہے کہ ہمارا ایمان سلامت اور اب ہم کو آزادی سے کام کرنے کا موقع ملے. اور انصار جا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے دماغوں پر بوجھ ہے کہ کون لوگ آ رہے ہیں اور ہم کیا کریں گے. نہ, وہ خوش ہیں. وہ ہر دن مدینہ سے نکل کر کے آتے ہیں کہ آج آئے, کل آئے, کب آئے. وہ ہر دن نکلتے ہیں. تو اس لیے پہلا مرحلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جماعتوں کو تیار کیا. جماعی طور یہ پہلا مرحلہ طے ہو گیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرتے ہیں. آگے دیکھیں آغاز ہجرت. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر ہجرت کی جگہ بتائی گئی جہاں کھجور کے درخت لگے ہوئے. آپ کو یہ بات معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ابتدا بھی خواب سے ہوئی. یاد ہے آپ کو 6 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے تھے اور جو خواب رات کو دیکھا صبح کو دیکھا ویسے ہی نظر آیا. اور ہجرت کا آغاز بھی خواب سے. آپ کو خواب میں جگہ بتائی گئی جہاں کھجور کے درخت لگے ہوئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کو سمجھے نہیں. فرمایا یا تو یمامہ کا علاقہ ہے, بحرین, ہجر, یہ علاقے میں کوئی ہو گئے ان میں سے. لیکن پھر آپ کو صاف بتایا گیا کہ مدینہ منورہ مراد. اور جب یہ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم کیا کہ اب جاؤ مکہ سے مدینہ منورہ. اب صحابہ کرام جاؤ. اور سب سے پہلے ہجرت کرنے والے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ قریش میں سے, اپنی بیوی ام سلمہ اور اپنے بیٹے سلمہ کے ساتھ. یہ 3 افراد نکلے. ابو سلمہ, ان کی بیوی سلمہ, ان کا بیٹا سلمہ. ابو سلمہ, ام سلمہ, سلمہ, یہ 3 افراد ہیں. اور اسی طرح پھر صحابہ کرام ہجرت کر کے جا رہے ہیں. لیکن جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو کفار کا رد عمل اس پر کیا ہوا. کفار نے مختلف طریقوں سے اس کو روکنے کی کوشش. سب سے پہلے خاندانوں کو جدا کیا. ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جب ہجرت کر کے نکلے 3 افراد, تینوں کو الگ الگ کر دیا. حضرت ام سلمہ کا خاندان آیا راستے میں. ابو سلمہ کو کہا تمہاری اپنی مرضی, تمہارا اپنا خاندان, لیکن ام سلمہ ہمارے خاندان کی ہے, ہم نہیں جانے دیں گے. ام سلمہ کو چھین لیا. ابو سلمہ کا خاندان آیا. ام سلمہ کو کہا ٹھیک ہے یہ آپ کے خاندان کی, لیکن اس کی گود میں بچہ ہمارے خاندان کا. بچہ انہوں نے لے لی. ماں باپ اور بیٹا سب الگ الگ. ابو سلمہ اکیلے پہنچ گئے مدینہ منورہ. بیوی الگ ہو گئی, بچہ الگ ہو. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا قصہ خود بیان کرتی ہے. فرماتی ہے میرا شوہر مجھ سے الگ ہو گیا, بیٹا مجھ سے الگ ہو گیا, میں الگ ہو گئی. میں روزانہ آ کر کے اس جگہ پر بیٹھ کر کے روتی تھی. اس پر کتنا عرصہ گزر گیا میں روتی رہی. آخر ان لوگوں کو ترس آیا, میرا بچہ مجھے حوالہ کیا, میں اکیلی روانہ ہو گئی مدینہ منورہ. راستے میں کہتے ہیں عثمان ابن ابی شیبہ ایک آدمی ہے, تھا کافر لیکن صحیح آدمی, امانت دار آدمی. کہتے مجھے راستے میں ملا, میں اکیلی, بچہ گود میں. کہا تم کدھر جاؤ گے؟ میں نے کہا مدینہ منورہ. کہتے وہ آگے آگے ہوگی. مجھے اپنی سواری دی اور سواری کی نکیل پکڑی
اور آگے آگے لے حتیٰ کہ مجھے مدینہ منورہ قبا تک پہنچا، فرمایا آپ کا شوہر یہاں ہو۔ ایک اور صحابی روانہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جب ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تو صاحب حکم اعلان کیا، فرمایا میں تو جا رہا ہوں ہجرت کر کے، اگر کسی کو اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہے، اپنے بچے کو یتیم کرنا ہے تو آ جائے میرا راستہ ہو۔ ان کے ساتھ دو اور آدمی تھے، ایک عیاش کا اور ایک ہشام کا، یہ دونوں روک دیے گئے اور ان کو ایک ایسے کمرے کے اندر بند کیا گیا جس کی چھت نہیں تھی، ان پر سورج پڑتی تھی، قید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں دعا کرتے تھے، اللہم نج ہشام و عیاش، اے اللہ ہشام اور عیاش کو نجات دے۔ مال چھینا گیا، حضرت صہیب جب ہجرت کر کے جانے لگے تو ان کو گھیرے میں لے لیا اور کافروں نے کہا تم روم کے آدمی ہو، یہاں خالی ہاتھ آئے تھے ہمارے علاقے میں اور ہم مال کما کر کے جا رہے ہو، ایسا نہیں ہم جانے دیں گے۔ مال ان سے چھینا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے مال لے لو، میرا راستہ خالی کرو۔ اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ اپنا مال چھوڑ کر کے گئے مدینہ منورہ، اور یہ قبا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا ربح صہیب، ربح صہیب، صہیب نے بڑے نفع کا کاروبار کیا ہے، اپنے ایمان کو بچا اور مال چھوڑ۔ بہرحال صحابہ کرام ہجرت کر کے جانے لگے اور اب مکہ مکرمہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت علی اور چند کمزور مسلمان جو جانے کی طاقت نہیں رکھتے یا خواتین رہتے۔ آپ کو ایک عجیب بات سیرت کے اندر ملے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطرات سے پہلے اپنے ساتھیوں کو نکالتے، بعد میں نکلتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حبشے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 102 کی تعداد میں اپنے صحابہ کو بھیجا اور خود رہ گئے، اور اب مدینہ منورہ میں سب جا چکے ہیں، پیچھے رہ جانے والے حضرت ابوبکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی اور کمزور۔ جب کافروں نے دیکھا یہ تو مسلمان نکل گئے ہم سے، اب آخر میں یہ آخری کڑی رہ گئی، تو ان کا مشورہ شروع ہوا اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات شروع ہوئی۔ آگے دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت دار الندوہ کے اندر ان کا مشورہ ہے۔ دار الندوہ ان کے مشورے کی جگہ تھی، کہاں پر تھی ابھی بتاؤں گا۔ یہاں ان کے سب قبیلے جمع ہوتے تھے سردار، اور یہ اپنی پالیسی بناتے تھے اور اپنا فیصلہ طے کرتے تھے۔ سب سردار جمع ہیں، کہاں سب مسلمان نکل گئے اور آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی کیا کرنا چاہیے، سب سردار جمع، اور آخر میں بوڑھا آدمی بھی آیا، دروازے پر کھڑا ہو گیا، تو کہا کہ کون کہاں سے؟ کہا کہ میں نجد کا رہنے والا ہوں، اور آپ جس بارے میں فکر مند ہے وہی فکر مجھے بھی، تو آپ مجھے اپنے مشورے میں بیٹھنے کی اجازت دیں۔ اب بیٹھ گئے ہر قبیلے کے لوگ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ تو کہاں ایک مشورہ ہوا کہ اس کو زنجیر ڈال کر کے کسی اندر کمرے میں پھینک دیں گے، کسی کو اس کی آواز ہی نہیں پہنچے گی۔ تو اس نجدی بوڑھے نے کہا نہیں، یہ غلط ہے، اس کا قبیلہ ہے اور اس کے ساتھی ہیں، وہ آ کر کے چھڑا لیں گے، یہ تو کوئی مستقل حل نہیں۔ تو دوسرا مشورہ ہو کہ قتل کر دیں گے، نہیں اس علاقے سے نکال دیں گے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، دوسرے علاقے میں جائے گا اور اس کی بات کا ایک عجیب انداز ہے، اس کی بات میں ایک عجیب مٹھاس ہے، جو سنتا ہے متاثر ہو جاتا ہے، یہ نہیں ٹھیک ہے۔ تو ابو جہل نے مشورہ پیش کیا، ایسا کریں گے اس کو قتل کریں گے،
لیکن قتل ایک طریقے سے کریں گے، ایسا قتل کریں گے کہ قتل کرنے والے کا پتہ نہ چلے، پاکستان کی طرف قتل ہو جائے اور پتہ ہی نہ چلے کہ قاتل کون ہے، اور پھر اس کا نزلہ کسی اور پر گرے۔ اب اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس مکہ کے اندر جتنے قبیلے آباد ہیں، ان قبیلوں سے ہم لیں گے جوان، اور ان سب جوانوں کو کہیں گے کہ تم جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ارد گرد کھڑے ہو جاؤ۔ جب صبح کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلیں گے تو سب مل کر کے ایک دفعہ میں حملہ کر دیں گے۔ جب ایک دفعہ میں حملہ ہو جائے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قاتل نہیں معلوم ہوگا، ہم کہیں گے یہاں تو 9 قبیلے آباد ہیں، آپ بتاؤ کس قبیلے نے آپ کو قتل کیا۔ تو جب قاتل نہیں معلوم ہوگا، 9 قبیلوں سے تو بدلہ نہیں رہ سکتے، ایک قبیلے کا مقابلہ کریں گے تو مجبور ہو جائیں گے دیت لینے پر، تو پیسے ہم دے دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ نجدی بولے نے کہا یہی رائے تو چلا۔ یہ جمعرات کا دن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے ساتھ بہت اچھی دوستی تعلق تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ دن کے 2 کناروں میں ہمارے گھر آتے تھے، یا صبح کے وقت یا شام کے وقت، یہ آپ کی عادت تھی۔ لیکن آج جمعرات کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت آ گئے، ہم گھر کے اندر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر آ گئے، حضرت ابوبکر کے پاس بیٹھ کے فرمایا خاص بات ہے، اگر کوئی اور ہے تو اس کو یہاں سے ہٹا دیں، میں خفیہ بات کروں گا۔ اللہ کے رسول کوئی بھی نہیں، ایک عائشہ ہے جو آپ کی بیوی حضرت عائشہ کا نکاح ہو چکا تھا، اب تک رخصتی نہیں ہوئی تھی، کم عمر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو اجازت ہو گئی ہے مکہ مکرمہ سے ہجرت، اب میں جا رہا ہوں یہاں سے، اور آپ میرے ساتھ ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میرا انتخاب ہوا ہے، فرمایا ہاں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے اس سے پہلے کو کسی خوشی کی وجہ سے کسی کو روتے نہیں دیکھا تھا، یہ پہلا موقع تھا مجھے معلوم ہوا کہ لوگ خوشی سے بھی روتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رونے لگے، اللہ کے رسول میرا انتخاب آپ کے ساتھ ہے، فرمایا ہاں۔ اللہ کے رسول 2 اونٹیاں میں نے پالی ہیں، اسی مقصد کے لیے میں اس انتظار میں تھا کہ کچھ ہوگا، تو میں نے 2 پالی، ایک آپ کی ایک میری۔ فرمایا ٹھیک ہے لیکن میں اس کی قیمت آپ کو ادا کروں، جیسے آپ کی خوشی آپ نے قیمت ادا کی، اور چلے گئے گھر۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ اونٹیں بھیج دی ایک دور جگہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے، جمعرات کا دن گزر گیا، جمعے کی رات آ گئی، کافروں نے آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور ابو جہل بار کھڑے ہو کر قہقہے بھی لگاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ تم نے اگر بات مان لی تو قیصر و کسریٰ تمہارے قدموں میں آ جائیں گے، نہیں مانی تو تم دنیا میں ذلیل آخرت میں ذلیل، آج پتہ چل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اور گھر سے نہیں، لیکن کود کر گھر میں نہیں آئے، کسی کے گھر میں کود کر جانا اس زمانے میں بھی شرافت کے خلاف سمجھا جائے۔ آپ خود نکلیں گے صبح کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لیٹا ہے، فرمایا تم یہاں لیٹو، میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، صبح وہ امانتیں لوگوں کو حوالہ کر کے پھر آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر ان کو لیٹائے، اپنی چادر ان کو اڑائی، گھر سے نکلے، گھر کا معاشرہ ہے، آپ نے مٹی ہاتھ میں یوں لی اور فرمایا وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم وہم لا یبصرون، پھینک اور سب نے آنکھوں کو ملتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل چھوڑ کے اندر آیا غار۔ تو پہلی بات ان کی مشاورت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی شب جمعہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکلے اور غار ثور کے اندر آئے. اب یہ سب باتیں ہیں، ان پر ہم بات کرتے ہیں. آگے دیکھیں. اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک فرضی نقشہ ہے، لیکن اس میں ایک بات کی وضاحت ہے کہ دار الندوہ کافروں کی مشورے کی جگہ وہ یہ والی جگہ ہے. بالکل حتیم ہے نا یہ دیوار، اس دیوار کے بالکل سامنے یہ گھر، یہ دار الندوہ ہے. یہ دار الندوہ حتیم کے سامنے یہ بنا ہوا تھا، اور اس میں لوگ جمع ہوتے تھے اور اپنے جو بڑے فیصلے ہوتے تھے وہ کرتے تھے. یہ قصی نے بنایا. اور آج دیکھیں، یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے حرم ہے نا، پورا حرم، اور یہ آپ کو حتیم کی دیوار نظر آ رہی ہے. اس حتیم کی دیوار کے سامنے آج اذان خانہ ہے. کیا اذان ہوتی ہے؟ دونوں طرف ہے، ایک ادھر بھی ایک ادھر، ادھر پرانا ادھر نہ. اذان خانہ ہے، یہاں مؤذن کھڑے ہو کر اذان اور تکبیر کہتا ہے. یہ اذان خانہ ہے نا حتیم کے سامنے بالکل ادھر، یہاں پر دار الندوہ تھا. اور یہاں کافر لوگ بیٹھ کر کے اپنے فیصلے کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ بھی ادھر ہی ہوا تھا. آگے دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ہو گئی. یہ آیت قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء کی آیت نمبر 1. یہ آیت جب اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت. آپ کہہ دیجئے اے میرے رب میرا داخلہ بھی خوش اسلوبی کے ساتھ فرما دے اور مجھے نکال بھی خوش اسلوبی کے ساتھ مجھے نکال دے اور مجھے اپنی طرف سے خوب مدد فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے مکہ مکرمہ سے. آگے دیکھیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکلتے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی تھی مکہ پر واپس کسی اونچی ٹیلے پر آپ چڑھتے تھے سفر کی حالت میں، تو آپ یہ الفاظ فرماتے تھے واللہ انک لخیر ارض اللہ واحبک الی ولولا انی اخرجت منک ما خرجت. اللہ کی قسم تو اللہ کی زمین میں سب سے بہترین ٹکڑا ہے اور مجھے بہت زیادہ پسند ہے. اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں آپ سے کبھی بھی نہ نکلتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھر یوں مڑ کر کے جب مکہ پر نظر پڑتی تو آپ پھر یہ فرماتے اور آپ مکہ مکرمہ سے نکل گئے اور غار ثور کے اندر آئے. آپ دیکھیں آگے. مکہ مکرمہ سے روانگی شب جمعہ یکم ربیع الاول، جمعرات کا دن گزر چکا تھا، جمعے کی رات آ گئی تھی، تاریخ یکم ربیع الاول، اور آپ غار ثور کے اندر آئے اور یہاں 3 دن آپ قیام کیا. 3 دن پھیرے، جمعہ، ہفتہ، اتوار، 3 دن کیا غار ثور میں. غار ثور میں جب آپ تھے تو یہاں کچھ کام. جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ اندر گئے تو انہوں نے اس جگہ کو صاف کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے اور ایک کچھ سوراخ رہ گیا، اس میں حضرت ابوبکر نے اپنی ایڑی دی، اس میں سے کوئی چیز نہ نکل گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گود میں سر رکھ کر کے سو گئے. درمیان میں اسی جگہ سے کوئی سانپ نکلا تھا اور اس نے حضرت ابوبکر کو ڈسا اور اس کی بہت تکلیف ہوئی، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہلتے نہیں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند اور آرام خراب نہ ہو جائے. اور بہت زیادہ تکلیف ہو گئی تو تکلیف سے ان کے آنسو گرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال پر گرے اور آپ جاگ گئے. فرمایا ابوبکر کیا ہوا، کیوں روتے؟ اللہ کے رسول کسی چیز نے مجھے دست دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب لیا، تھوک لیا، اس پر یوں پھیرا، بالکل ٹھیک ہے. اس غار ثور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن رہے، جمعہ، ہفتہ، اتوار. حضرت ابوبکر کے بیٹے تھے عبداللہ ان کا نام تھا، جوان بڑے ہوشیار،
वो पूरे दिन मक्का में रहते थे, लोगों की बातें सुनते थे कि क्या बातें हो रही, और रात के अंधेरे में आकर के पूरी खबर दिया करते थे। और हजरत अबू बकर के एक आजाद करदा गुलाम है आमिर बिन सुहेरा, वो रात दिन को बकरियां चढ़ाते थे, रात के देर से बकरियों को उसी रास्ते से ले आते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हजरत अबू बकर को दूध पिलाते। ये सिलसिला चलता रहा। 3 दिन गुजर गए। इतवार का दिन गुजर करके पीर की रात जब आई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर ने की। यहां रास्ते के लिए एक दलील मुकर्रर किया गया, एक रहबर मुकर्रर किया गया जो रास्ता बताता। उसका नाम अब्दुल्ला बिन उरैक़ित थे, अब्दुल्ला बिन उरैक़ित। उसको एक जगह खड़ा किया गया कि दोनों ऊंटियां आप वहां पर लिया और हम उधर आ जाएंगे, और फिर वहां से आगे सफर जारी किया। गार सोर को अब आप देखें आगे। अब हजरात आप देखें, ये है हजरत खदीजा का घर, सफा की है ना पट्टी, इसके पास हजरत खदीजा का घर। यहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। हजरत अबू बकर का घर इस तरफ है। इस घर के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहासरा हुआ, और यहां से निकल करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर दोनों फिर निकले थे तोर की तरफ। आगे देखे, ये हजरत खदीजा का वो मकान, यही वो मकान है जिसका मुहासरा हुआ। उसकी इमारत भी यही है, वो बिल्कुल वही जगह है, हजरत खदीजा का मकान है। आगे देखें, ये हजरत अबू बकर का घर है और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है, हजरत खदीजा ये, और ये हजरत अबू बकर का घर। ये शफाक की तरफ और ये दूसरी तरफ, ये जिधर मक्का टावर है इधर अबू बकर का घर। ध्यान से निकले आगे। अब आप देखें मक्का मुकर्रमा, एक अजीब बात है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जा रहे हैं किधर? मदीना मुनव्वरा, और मदीना मुनव्वरा मक्का मुकर्रमा से शाम की जानिब है, शुमाल की जानिब है, और गार सोर जुनूब की जानिब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली देखिए, जाना किधर गए किधर, यूं सीधे नहीं निकले, वहां तो तलाश में लोग फिर रहे होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुनूब की तरफ गए, जाना है शुमाल और गए हैं जुनूब, और 3 दिन वहां रहे, और फिर वहां से आम रास्ता अभी आपके सामने वो रास्ता भी आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम रास्ते से नहीं गए, आम रास्ते से कट कर साहिल के साथ साथ गए थे। कहीं कहीं पर उस रास्ते में मिल जाते थे, फिर कट करके अलग अलग रास्ते में जाते। ये आप देख रहे हैं, ये मस्जिद हराम, यहां से मदीना मुनव्वरा इस जानिब को है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किधर? गार सोर में आए। गार सोर को आप देखें, ये मस्जिद हराम है ना, ये मस्जिद हराम के सामने ये रोड का नाम शार इब्राहिम खलील है। शार इब्राहिम खलील, शार इब्राहिम खलील से इधर को एक रोड कटता है, इसका नाम शार जबल सोर है। ये जबल सोर की तरफ आता है। अब आप देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाना है इधर और आ गया है इधर, 3 दिन रहे। हिकमत व बशीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन रहे इधर, और यहां से फिर जब गए हैं, यहां से एक साहिल के किनारे 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 इधर से गए। ये देखिए जद्दा, वहां दरिया, इस दरिया के किनारे किनारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे देखें, ये जबल सोर है हजरत, ये जबल सोर, इस पहाड़ की चोटी पर गार सोर है। चढ़ना हर आदमी का काम भी नहीं है, बड़े बड़े शौकीन यहां पहुंच करके फिर ढीले पड़ जाते। अजीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिम्मत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे हैं, पहाड़ की चोटी पर चढ़े हैं, ये रास्ता गया है अंदर। आगे गार देखें, ये देख रहे हैं गार, इस गार के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन रहे। अब सफर शुरू हो गया। सफर में आपके साथ हजरत अबू बकर, आमिर बिन सुहेरा, ये 2 साथी, और अब्दुल्ला बिन उरैक़ित ये रास्ता बता रहे हैं।
اور راستے میں جب جا رہے ہیں حضرت ابوبکر کو کچھ لوگ جانتے تھے، نئے نئے لوگ، تو ان سے پوچھتے تھے یہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کہتے ہیں ہذا رجل یہدینی السبیل، یہ آدمی مجھے راستہ بتاتا ہے۔ کیا مانا؟ وہ کہتے تھے کہ شادی والا راستہ مراد، اور رسول اللہ حضرت ابوبکر کا مطلب تھا جنت کا راستہ بتاتا۔ یہ ایک الگ بات ہے، اگر آدمی کسی ایسی جگہ میں پھنس جائے کہ وہاں جھوٹ بولے تو گناہ، سچ بولے تو خطرے میں پڑ جائے، تو ایسے موقع پر ایسے الفاظ بولنے کی اجازت ہے کہ جس کو سننے والا کچھ اور مطلب لے، بولنے والا کچھ اور مطلب۔ ایسے مواقع پیش آتے ہیں، اس کو پھر تعریش کہتے ہیں، توریہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سفر جاری رکھتے رکھتے ابھی آپ کے سامنے اور آتا ہے قدید، ایک مقام آتا ہے قدید، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد کے خیمے سے گزرے، ایک عورت تھی، اس کے خیمے میں ٹھہرے، بکریاں ہیں، فرمایا آپ کے پاس دودھ ہوگا؟ اس نے کہا دودھ تو ہے نہیں، سب بکریاں خشک ہیں۔ آپ نے فرمایا میں اپنے ہاتھ سے بولوں اجازت ہے؟ ہاں ہے ہی نہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نے ہاتھ میں پھیرا ان پر اور دودھ آ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، حضرت ابوبکر کو پلایا اور پھر ان کو دیجیے، فرمایا یہ لے، اور رخصت ہو گئے۔ ان کا شوہر آیا ابو معبد، کہا دودھ کدھر سے آیا؟ کہا ایک مہمان آیا تو بڑے مبارک آدمی تھے۔ حضرت ابو معبد نے کہا کہ میں ضرور ان سے ملوں گا۔ ام معبد سے ان کی ملاقات کی۔ آگے کافروں نے اعلان کر دیا تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر کے لیا ہے ہم 100 اونٹ دے دیں گے انعام میں۔ تو کافروں کا ایک قبیلہ ہے مدلج، اس کا ایک سردار ہے سراقہ بن مالک، وہ اسی انعام کی تلاش میں، اس کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، کیونکہ جو ہجرت کا راستہ ہے اسی راستے کے اندر اس کی قوم آباد، اس کو پتہ چلا کہ جلدی نکلا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنا گھوڑا دوڑا اور پہنچ گیا قریب، اور اتنا قریب پہنچ گیا خود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پڑھ رہے تھے قرآن میں آواز سن رہا تھا، قریب میں پہنچ گیا تو میرا گھوڑا گر گیا، تو میں نے اپنا فال نکالا کہ جاؤں یا نہ جاؤں، تو فال میں کہ نہیں نکلوں، نہیں جاؤ، کہتے 100 اونٹ سے میں پھر روانہ ہو گیا، آگے جو گیا تو گھوڑا پہنچ گیا، حالانکہ دھنسنے کی جگہ بھی نہیں تھی، سخت زمین، میں سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ اور ہے، پھر میں نے آواز دی کہ آپ دعا کرو کہ یہ نکل جائے اور مجھے امان لکھ کر کے دے۔ اسی موقع پر عامر بن فہیرہ نے ایک چمڑے پر لکھ کر کے ان کو امان دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراقہ ایک وقت ہوگا کہ تجھے کنگن پہنائے جائیں گے، تو نہیں سراقہ مسلمان ہو گئے، اور آگے کسرا کے کنگن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ فتح ہوئے وہ ان کو پہنائے گئے، تو ان کو دیے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری تھا یہ واپس ہو گئے، اور راستے میں کوئی ملتا تو کہتے کوئی نہیں ہے اس راستے میں، واپس ہو جاؤ تلاش مت کرو یہاں نہیں۔ اور آگے جب گئے ہیں یہ بھی قدیت کے مقام سے ذرا گزر کر آگے حضرت زبیر سفر سے آ رہے تھے، زبیر بن عوام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کو انہوں نے سفید جوڑے پیش کیے ہدیے میں، اور آگے گئے تو ایک اور آدمی بریدہ اسلمی آیا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں تھا 70 آدمیوں کے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور آپ نے اس سے بات چیت کی ہے، بات کی ہے، یہ مسلمان ہو گیا، اور اس نے اپنی پگڑی نکالی ہے، اور اللہ کے رسول مدینہ میں جائیں گے تو ایسے نہیں جائیں گے، جھنڈا ہاتھ میں ہوگا، اور اس نے اپنے اس پگڑی کو پھر جھنڈا بنایا، اور مدینہ منورہ میں جب داخل ہوئے ہیں تو بریدہ اسلمی ساتھ تھے اور جھنڈا ہاتھ میں، بریدہ اسلمی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ دیکھ آگے حضرات، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ وہ راستہ ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، اب یہ نیچے اگر صحیح نظر نہیں آتا ہے تو یہ مکہ مکرمہ ہے، نیچے دیکھ رہے ہیں حضرات یہ دائرے کے اندر، اب مدینہ منورہ ہے ادھر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آتے ہیں غار سور کی طرف، غار سور کی طرف آؤ، یہ دیکھیں، اور یہاں غار، یہ دیکھیں یہ دو لکیریں آپ کو نظر آتی ہیں، ایک نیلی
اور ایک لال. یہ لال عام راستہ, یہ نیلا والا عام راستہ, اور یہ لال والا وہ راستہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے. آپ نے عام راستہ چھوڑ کر کے ایک اور راستے پر گئے. اب اس راستے پر آپ روانہ ہوتے ہیں. دیکھیں یہ نیلا والا, یہ راستہ ہے, یہ ہجرت کا راستہ. یہ یہاں پہنچے تم معبد کا خیمہ حدیث کا علاقہ. آگے یہ دیکھ رہے رابق کا علاقہ, یہاں شراقہ بن مالک کی قوم رہتی اور اس نے یہاں پیچھے کیا. آگے یہاں سے ہو کر یہاں قبا میں پہنچ گئے ہیں. یہ مدینہ منورہ قبا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. آگے دیکھیں ایسی آخری بات ہے. انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں روزانہ نکلتے تھے مدینہ منورہ سے, روزانہ اپنے گھروں سے نکلتے تھے. اور آج پیر کا دن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے پیر کی رات نکلے اور دوسرے پیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ اور قبا کی حدود میں جاتے. اور دوپہر کا وقت تھا اور لوگ اپنے گھروں کو جا چکے تھے. ایک یہودی اپنی چھت پر کھڑا تھا, اس نے دور سے دیکھا 3 آدمی آ رہے ہیں, 7 اور پوری جماعت ہے. اس نے آواز لگائی, ھذا جدکم, تمہاری وہ نصیب آ گئی جس کا تم روزانہ انتظار کرتے. اور پھر انصار نکلے ہیں, پورا اسلحہ نکالا ہے, مسلح ہو کر نکلے ہیں اور خوشی سے کہتے ہیں یا نبی اللہ یا نبی اللہ, اللہ کے نبی آ گئے, اللہ کے نبی آ گئے. پورا قبا کا علاقہ نکلا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال. عجیب تماشا ہے, مکہ مکرمہ سے چھپ کر کے نکل رہے اور مدینہ منورہ میں استقبال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں پیر کے روز 12 ربیع الاول, اور پھر قبا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا. پیر کا دن منگل, جمعرات, جمعہ, اور جمعہ کی صبح آپ پھر مدینہ منورہ شہر کی طرف. قبا اب تو مدینہ منورہ میں ہے, پہلے نہیں تھا, پہلے یہ مدینہ منورہ سے پار تھا. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رہے قبا میں تو آپ نے ایک مسجد کی تعمیر کی. کلثوم ابن حزم یا سعد ابن خیثمہ, یہ 2 آدمی ہے, ان کے مکان میں آپ ٹھہرے. ابھی وہ مکان آپ کو معلوم ہو جائے گا کہاں پر. اس کے مکان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے اور یہاں پھر آپ نے مسجد کی تعمیر کی ہے جو آج مسجد قباء کے نام. مدینہ منورہ میں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قباء مسجد کی تعمیر کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ خود پتھر اٹھاتے تھے اور یوں اشعار پڑھتے تھے, قد افلح من يعالج المساجد ويقرأ القرآن قائما وقاعدا ولا يبيت في الليل إلا راقدا. کہ کامیاب ہو گیا وہ آدمی جو مسجد کی تعمیر کرتا ہے, کھڑے بیٹھے قرآن کریم پڑھتا ہے, رات کو جاگ کر کے اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے. یہ اشعار ساتھ ساتھ پڑھتے تھے اور مسجد قباء کی تعمیر. اور مسجد قباء کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر روزانہ ہفتے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سوار ہو کر کبھی پیدل ہو کر جاتے تھے اور فرماتے تھے جو وضو کر کے اپنے گھر سے چلے اور مسجد قباء میں پہنچ کر کے 2 رکعت پڑھے, فرمایا اس کو عمرے کا ثواب ملتا. مسجد قباء دیکھیں, مسجد قباء یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ مدینہ منورہ ہے پورا, اور یہ والا یہ مسجد حرام مسجد نبوی ہے. اس مسجد نبوی سے جب ادھر آتے ہیں جنوب کی جانب میں یہ قباء کا علاقہ ہے. ایک مسجد قباء ہے, قباء کا علاقہ ہے, یہ منطقہ قباء. اس منطقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے پیر کے دن اور یہاں آپ نے مسجد بنائی. آگے اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد ہے, یہ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اور یہ بعد میں اور بڑی ہو گئی. مسجد کا یہ محراب ہے نا, اس مسجد کے محراب کے بالکل یہاں پر کلثوم ابن حزم کا مکان آج بھی ہے, اس کی نشانی. مکان تو نہیں ہے, اور یہاں سعد ابن خیثمہ کا مکان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا یہاں ٹھہرے یا یہاں, ان دونوں. آگے یہ وہ مکان ہے, سعد ابن خیثمہ کا مکان ہے.
جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے یہ مسجد قباء آج کے زمانے تو بن گئے خوبصورت. تو مسجد قباء کی محراب کی جانب میں کلثوم ابن حزم کا اور اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر کے سعد ابن خیثمہ کا مکان ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے.